اس حدیث میں تین ان امور کا تذکرہ ہے کہ جس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی انسان اس کا فائدہ ہے۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، تو اس کے فائدے صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کو فائدے ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان شیطان کو خوش کرتے ہیں، اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کام کرتے ہیں، تو اس کی نقصان صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ آدمی پریشان رہتے ہیں، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتے، وہ بے شمار قسم کی پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر بطور خاص تین چیزوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا کہ ان تین چیزوں کے فائدے صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو فائدہ رہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ نیک کام کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، معروف کرنا، اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ بری موت سے بچاتے ہیں۔ معروف کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق جو کام، اس کو معروف بولتے ہیں۔ موافق الکتاب و سنہ، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ جو کام کرتے ہیں وہ معروف ہے۔ تو جو آدمی بھی شریعت کے مطابق، اسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بری موت میں اللہ اس کو موت نہیں دیں گے۔ دوسری نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ صدقہ اب دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دائیں ہاتھ صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس سے اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تو اللہ آپ کے اس کو آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار نہیں کریں گے، اللہ اس سے خوش رہیں گے، اللہ اس سے راضی رہیں گے۔ اور جب اللہ راضی ہو، جب اللہ اس کی غیظ و غضب نہیں کرتے، تو اس کے مزے ہو گئی، دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلۃ الرحم، صلہ رحمی پالنا، تزید فی العمر، اس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے، اور یہ رحم جو ہے انسان کو جنت میں داخل کرے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی تزید فی العمر، اس انسان کی عمر میں اللہ اضافہ کریں گے۔ جو اپنے رشتہ داروں کی خیال کرتے، رشتہ داری پالتے، اس کی عزت کرتے، اس سے رابطے رکھتے، تو اس کی عمر بھی اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بطور خاص ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں جو اجر ہے وہ تو ہے ہی۔ ایک تو اس میں ہے کہ انسان نیک کام کرے، ہر نیکی کو اپنائے، ہر برائی سے بچے، شیطان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی اس کو بری موت نہیں آئے گی۔ اور کوئی آدمی اگر صدقہ کرتے ہیں خفیہ اللہ کی رضا کے لیے، تو صدقے کے نتیجے میں آخرت میں اللہ اس کو اجر دیں گے، دنیا میں بھی اللہ اس آدمی کو عزت دیں گے، اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے، اور اس کو جتنے صدقہ کریں گے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور آخری بات جو ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ رشتہ داروں میں کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو خیال نہیں کرتے، آپ اس سے تعلق بناتے ہو، آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، آپ ان گھر جاتے ہو، آپ کو عزت نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تعلق بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انبیاء کا کام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ ان اصل من قطعنی، جو میرے ساتھ تعلقات نہ بنائے، میرے سے تعلقات بناؤ، میں اس سے جوڑ کے رکھو، جو مجھ سے توڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جوڑو۔ خاص کر رشتہ داروں کے حوالے سے اسلام کے بہت سارے ہدایات ہیں، اس کے اوپر انسان عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پوری شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں بھی خوشی ملے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں خوشی دے دے۔ جزاکم اللہ خیر۔